السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی تعریف، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی، ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب سورہ فاتحہ کی تعریف بیان کی جائے گی۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ تعریف والی ہر بات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ وہ انصاف کا دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی بندگی میں ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے صحیح راستے پر لے چل، ان کے راستے جنہیں تو نے اپنی نعمت اور فضل سے نوازا، ایسے لوگوں کے راستے نہیں جنہیں تو نے دھتکار دیا، نہ بھٹکے ہوئے گمراہوں کے راستے پر، آمین۔ اب سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ تفسیر اسلام 360 ایپ کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہے اور اس تفسیر کو بیان کرنے والے پاکستان کے مشہور اور مایہ ناز مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ آیت نمبر 2 کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کر دیں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس کی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انسانوں کا جہاں ہو یا جانوروں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ آیت نمبر 3 کی تفسیر ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہوگی۔ آیت نمبر 4 کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ یہی صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کی بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اس کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ اس سورہ کی تعریف، تلاوت، تفسیر اور ترجمہ بیان کر دیا گیا ہے، جو یہیں تک تھا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔